ہمارے ملک کا ہر ادارہ اپنی حدود میں رہ کر کام کرے، کوئی کسی کے کام میں ٹانگ نہ اڑائے، تو کیا میں غدار ہوں؟ میں چاہتا ہوں کہ سرکاری یا غیر سرکاری لوگوں کو ہر محکمہ میں ہر جگہ پہ ایک جیسی نظر سے دیکھا جائے، ایک طرح کا برتاؤ کیا جائے، برابری کی سطح پر ان کو پرکھا جائے، تو کیا میں غدار ہوں؟ میں چاہتا ہوں کہ میرے ملک کے جج جو میری عوام کے پیسے پر پلتے ہیں اور انصاف کرنے کا حلف اٹھاتے ہیں، وہ ایک یعنی انصاف قائم کریں اور اپنے دیے گئے یا لیے گئے اوتھ سے بے وفائی مت کریں۔ اگر میں یہ چاہتا ہوں تو کیا میں غدار ہوں؟ میں چاہتا ہوں کہ فوج کا کام صرف ملکی دفاع تک ہو، نہ کہ ملک میں ہر بزنس پر قبضہ کرنا اور نئے سے نئے بزنس چلانا، یعنی ڈی ایچ اے بنانا اور اپنے لوگوں کو قید و بند کی صعوبتوں سے گزارنا جو ان کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ایسا نہ کیا جائے، میری ملک کی فوج صرف جو ہے اپنا کام کرے، تو کیا میں غدار ہوں؟ میری خواہش ہے کہ ریاست اپنے شہری کی جان اور اس کے روزگار کی ذمہ دار ہو، تو کیا میں غدار ہوں؟ میں چاہتا ہوں میرے ملک میں فریڈم آف سپیچ ہو، لیکن اس میں کوئی ایسا عنصر شامل نہ ہو جو مذہب یا کلچر کے خلاف ہو، تو کیا میں غدار ہوں؟ جی، جو میں نے پوائنٹس لکھے ہیں، تو میرا 8واں پوائنٹ یہ ہے کہ ہماری خواہش ہے، یا میری کہہ لیں ہماری خواہش ہے کہ ملک جس نظریہ پر قائم کیا گیا تھا، یعنی اسلامی نظریہ، اس نظریہ کا پرچار ہو، نہ کہ بند کمروں میں بیٹھ کر طاغوتی قوتوں کے فیصلے پر آمین کہا جائے، تو کیا میں غدار ہوں؟ اس پہ آپ خود سوچیں۔ میں غدار ہوں کہ میں کہتا ہوں میرے فیصلے میرے ملک میں ہوں، میرے ملک کے لوگ جو الیکٹ کرتے ہیں، سلیکٹ کرتے ہیں وزیر اعظم کو، الیکٹڈ وزیر اعظم جو ہے وہ اس ملک کا فیصلہ کرے، نہ کہ اسرائیل یا امریکہ کا بندہ جو ہے فیصلہ کرے، تو کیا میں غدار ہوں؟ ہماری خواہش ہے کہ ملک جس نظریہ پر قائم کیا گیا اس میں نظریہ کا پرچار بھی ہو۔ نمبر 9 میرا پوائنٹ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم صرف اللہ کی حاکمیت کو اس ملک میں قائم کریں، اس کی حاکمیت پر یقین رکھیں، نہ کہ ہم امریکہ یا اسرائیل جیسی طاغوتی قوتوں کے آگے سر جھکا دیں اور پھر کہیں کہ یہ ملک کے وسیع تر مفاد میں ہے۔ میں اس کو نہیں مانتا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اللہ کی حاکمیت کو مانیں، تو کیا میں غدار ہوں؟ جی، اس سے نیکسٹ پوائنٹ ہے میرا پوائنٹ نمبر 10۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ہر ادارے کے ملازمین کے اثاثے آن لائن دستیاب ہوں، موجود ہوں، ہر ادارے کا بجٹ کا آڈٹ کیا جائے، تو کیا میں غدار ہوں؟ میں یہ نہیں چاہتا کہ جب ہمارا چیف آف آرمی سٹاف آن ڈیوٹی ہو تو اس کو سلیوٹ مارے جائیں، اس کی عزت کی جائے، اور جیسے ہی وہ اپنے عہدے سے نکل جائے تو اس کو گالیاں دی جائیں، اور اس سے پہلے وہ ملک چھوڑ کر جا چکا ہو۔ تو اگر میں چاہتا ہوں کہ اس کو یہاں پر عزت ملے اور عزت کمائے، تو کیا میں غدار ہوں؟ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں شرعی قوانین نافذ ہوں، جو کہ قائد اعظم کی بھی یعنی کہ کہہ لیں کہ ان کا خواب تھا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا قانون کیا ہوگا، تو انہوں نے کہا ہمیں قانون بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آج سے 1400 سال پہلے ہمارا قانون جو ہے وہ بن چکا ہے، جو قرآن میں ہے۔ تو شرعی قانون نافذ کیا جائے، ٹھیک ہے، نہ کہ 1923 کے سیکرٹ ایکٹ کے تحت لوگوں کو اٹھا کر ان کے اوپر کارروائی ڈالی جائے۔ اگر یہ میں چاہتا ہوں، اور جو کہ سراسر اسلام کے شریعت کے خلاف ہیں، تو کیا میں غدار ہوں؟ جی، میرا نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا ملک دنیا کی امامت کرے، جو اقبال نے خواب دیکھا تھا، اور ملک سے مذہبی منافرت کا خاتمہ ہو، اور تمام مساجد میں ایک وقت پر اذان ہو، نہ کہ اذانیں 1 گھنٹہ تک چلتی رہیں۔ تو کیا میں کافر یا میں غدار ہوں؟ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کا ایک نصاب ہو جو ہمارا اپنا وضع کردہ ہو، تاکہ ہمارے نوجوان
آسائش زندگی کی یا بنیادی ضروریات زندگی کی بلکہ آسائش زندگی کی بھی ہر چیز خود تیار کریں، جو کہ صرف کنسیپچول لرننگ سے ممکن ہو سکتی ہے، ریٹا سسٹم سے نہیں، وہی سسٹم جو کہ ون کریکولم ون نیشن والا تھا، یا ون نیشن ون کریکولم جس کو کہا گیا تھا کہ وہ لگایا جائے اور میرا ملک اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے، تو کیا میں غدار ہوں؟ میں چاہتا ہوں کہ ملک میں فری اور فیئر الیکشن ہو، یعنی کوئی اس میں دھاندلی نہ ہو، انصاف پر مبنی ہو، اور ایک وزیر اعظم جس کو عوام الیکٹ کرے وہ تمام اداروں کا سربراہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن اس پر بھی کڑی تنقید بھی کی جا سکے، اس سے سوال کیے جا سکے، نہ کہ وہ جو ہے ایسا ہمارا سربراہ ہو جو ہمارے حقوق پر ڈاکہ ڈالے، جیسے باجوہ اور مشرف، اور پھر جو ہے ہم کیا کریں کہ ان کو گالیاں بعد میں دیتے پھریں۔ نہیں، میں چاہتا ہوں ایسا شخص ہو جو ہمارے عوام کا منتخب کردہ نمائندہ ہو، اور جو جمہوریت کو اس ملک میں پنپنے کا موقع دے۔ تو اگر میں یہ چاہتا ہوں تو کیا میرا یہ سوچنا غداری کے زمرے میں آتا ہے؟ جی نیکسٹ پوائنٹ ہے، میری خواہش ہے کہ میرے ملک میں روٹی سستی ہو اور جان مہنگی ہو، تو کیا میں غدار ہوں؟ ٹھیک ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے ملک میں ڈالروں کے لیے لوگوں کو مسنگ پرسن نہ بنایا جائے یا انہیں اٹھا کر ہیلی کاپٹر سے گرایا نہ جائے، تو کیا میں غدار ہوں؟ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اساتذہ اور عالم دین جو ہیں، مذہبی رہنما ہیں، ان کو تعلیمی یعنی ان کو مثالی قسم کے تعلیمی مواقع ملیں، اور پھر اس سے پڑھ کر جب وہ آئیں ویسی ہی تعلیم نوجوانوں کی دی جائے، اور آپس میں تفرقہ بازی سے منع رکھا جائے، اور کسی کے کریکٹر اسیسینیشن نہ کی جائے، اور ان اساتذہ کی جو مذہبی بھی ہوں دوسرے بھی ہوں، ان کی عزت ہمارے ملک کے ہر شخص بلکہ وزیر اعظم سے بھی زیادہ ہو، تو کیا میں غدار ہوں؟ پوائنٹ نمبر 18 یعنی 18واں جو پوائنٹ ہے، میں صنم جاوید جس نے اس ملک اور غریب عوام کے لیے آواز اٹھائی، کوئی گالی گلوچ والی اس نے زبان استعمال نہیں کی، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، وہ ہماری بہن ہے، میں اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ جبکہ مریم نواز جو ڈان لیکس، جو کہ میرے ملک کے محب وطن جو فوجی تھے، ان کے خلاف تھا، ان کی مرکزی کردار وہ تھی، تو اگر لوگ یہ چاہیں کہ میں اس کا ساتھ دوں، میں اس کا ساتھ نہیں دوں گا۔ میں اگر صنم جاوید کھڑی ہوگی الیکشن پہ تو میں اس کے پیچھے کھڑا ہوں گا، تو کیا میں غدار ہوں؟ اور میرا اگلا نقطہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس دھرتی ماں کے بیٹے جب اپنے حقوق کے لیے سوال اٹھائیں، حتیٰ کہ وہ سوال ان کی کم علمی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے پاکستان کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، وہ پاکستان کے خلاف ہی کیوں نہ بولیں، تو ان کا جواب دیا جائے، ان کو سمجھایا جائے، وہ اگر کسی نے ان کی برین واشنگ کی ہے تو ان کو بہتر انسان بنایا جائے، نہ کہ ان کو پکڑا جائے، ان کو مسنگ پرسن قرار دیا جائے، اور ان کو ہیلی کاپٹرز کے ذریعے اوپر سے پھینکا جائے اور ان کی جان لے لی جائے۔ تو اگر میں ایسا چاہتا ہوں تو کیا میں غدار ہوں؟ میرا 20واں نقطہ ہے، اور یہ آخری نقطہ ہے جس پہ میں اختتام کروں گا اس پروگرام کا۔ میری خواہش ہے کہ جب پاکستان سے لوگ بے بس ہو کر بھاگ جائیں تو ہمارا وزیر اعظم یہ نہ کہے کہ جو جاتے ہیں جائیں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، بلکہ میرا وزیر اعظم وہ ہو جو مہینے میں، ہفتے میں، 15 دن بعد ٹی وی میں لائیو کویسچن لے، لوگوں کے تلخ سوالوں کا جواب دے، جس کے دل میں غریب لوگوں کی جو کیا کہتے ہیں عزت ہو، جو ان میں گھل مل کر رہنا چاہتا ہو، جو یہ چاہتا ہو کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک دن لوگ واپس پاکستان آئیں گے۔ یہ عمران خان کی بات نہیں کر رہا، کوئی بھی وزیر اعظم جو جواب دہ ہو، کیونکہ میں نے اسے الیکٹ کیا ہے، اگر وہ میرا جواب دے تو میں صرف ویسا وزیر اعظم مانوں گا جس کا نالج میرے ہر آرمی چیف، میرے جو ہے چیف جسٹس، مجھ سے، میرے بچوں سے زیادہ ہو، جس کو بیرون ملک جا کر یا اندرون ملک لوگوں کا کچھ جواب دینا آتا ہو۔ مجھے وہ وزیر اعظم چاہیے، مجھے وہ وزیر اعظم نہیں جو سیلفیاں لے، جو مقتدر حلقے کہیں اس کے مطابق اپنی بکواس کہہ رہا ہوں کہ اپنی یعنی بات کرے، تو کیا میں غدار ہوں؟ اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اس چیز سے
یعنی ماورا ہو کر کہ آپ کا تعلق کس پارٹی سے ہے۔ یہ صرف آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ حق کے ساتھ اگر کھڑے ہو کر سوچتے ہیں تو کیا میں غدار ہوں، اور اگر آپ باطل کے ساتھ کھڑے ہو کر سوچتے ہیں تب بھی آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کیا میں غدار ہوں۔ اور یہ میں اکیلا نہیں ہوں، یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام ہیں جو یہی سوال کر رہے ہیں۔ جنہیں 25 نہیں ہوں گے اس میں سے کچھ کو بالکل آپ نے وہ شاہ دولے کے چوہے بنا کے رکھ دیا ہوگا، اس میں کم از کم کوئی 20-18 کروڑ بندے تو ہیں نا، نوجوان جو 9 کروڑ ہیں وہ تو یہی سوال کر رہے ہیں نا۔ تو اس کا مجھے جواب چاہیے، اور اس کا مجھے جواب دے دیں کہ آپ جو غداری کے آج تک آپ نے جو سرٹیفکیٹ بانٹے ہیں، یعنی فاطمہ جناح کو آپ نے غدار کہہ دیا، اس کو چھوڑ دیں، صرف ان میرے پوائنٹس کا آپ جواب دے دیں، اور اس کے بعد صرف میرے بارے میں جو لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں ان کے بارے میں بتا دیں کہ کیا وہ غدار ہے، اور ان کی سزا یہ ہے کہ آپ نے ان کو ذہنی طور پہ مفلوج کر دینا ہے، ان کی زبانوں میں لکنت لے کر آ جانی ہے، ان کو اس طرح کر دینا ہے کہ وہ جیتی جاگتی چلتی پھرتی لاشیں بن جائیں، وہ دیکھیں تو لوگوں کو دیکھ کے مسکرائیں، جہاں پہ مسکرانا ہو وہاں روئیں، جہاں رونا ہو وہاں مسکرائیں۔ تو اگر آپ کو ایسی نیشن کی ضرورت ہے وہ کسی اور ملک میں جا کے آپ جو ہے اس کے اوپر اپنا قبضہ جمائیں، کیونکہ ہم انشاءاللہ یہ اس ملک میں چلنے نہیں دیں گے، ہم آپ کو گرے بانوں سے پکڑنا بھی جانتے ہیں۔